میں اکلوتی ضرور تھی مگر منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرائمری اسکول کے ٹیچر کی کیا آمدنی ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ میں دال روٹی بمشکل پوری ہوتی تھی، بھلا مجھ کو وہ کیسے عیش کرواتے۔ والدہ ایک کمزور سی عورت تھی، محنت کرتی تھی، سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی، تب گزر بسر ہو ہی رہی تھی۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے امی ابو کے ذہن زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی تھی اور نہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، تو انہیں کیا پتا کہ دنیا کتنی آگے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھی، ان کے گھر اور رہن سہن دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا کہ ان کی طرح زندگی بسر کروں، خوب پڑھوں لکھوں اور ویسی نظر آؤں۔ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گئی تو ترقی کر سکوں گی اور میری شادی بھی کسی اچھے پڑھے لکھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ تبھی دن رات محنت کرتی، کتابوں سے دل لگا کر رکھتی۔ ارادہ تھا کہ ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے آؤں گی تو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، ڈاکٹر بن جاؤں گی، تقدیر بدل جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں اسکول میٹرک تک تھا، اس کے بعد لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے لیے لڑکوں کے کالج داخلہ لینا پڑتا۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو والد صاحب سے آگے پڑھانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، بولے کیا تم اب لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی؟ یہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھو۔ ماں ایسے موقع پر ہمیشہ ڈال کا کام کرتی اور بیٹیاں اپنے مسائل کی خاطر ماؤں کا سہارا لیا کرتی تھیں، لیکن میری امی اور اس طرح کی تھیں۔ جب میں نے اس سلسلے میں ان سے مدد طلب کی تو وہ بولی، آگے پڑھ کر کیا کرے گی، خام خواہ کے خرچے ہوں گے، اچھا ہے کہ گھرداری سیکھ لے، تیری شادی کرنی ہے، وہاں سسرال میں کھانا بنانا سینہ پرونا ہی کام آئے گا، کتابیں نہیں۔ باشعور ہوتے ہی کچھ لڑکیاں شادی کے خواب دیکھتی ہیں اور کچھ اعلیٰ تعلیم پانے گے اور کچھ بن کر دکھانے کے دھیان میں رہتی ہیں۔ میں دوسری قسم کی لڑکیوں میں سے تھی، بدقسمتی سے ماں باپ کی سوچوں کے آگے کچھ نہ کر سکی اور سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ہم جماعت لڑکیوں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور مجھے گھر آ کر بتایا کہ کالج کی زندگی بڑی سہانی ہوتی ہے، تم داخلہ لے لو۔ ایک نے تو داخلہ فارم بھی لا کر دیا جو امی نے اس کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ملنے آؤ تو کالج کی باتیں نہ کرنا۔ رخسانہ جب چلی گئی میں بہت روئی۔ امی جان کا اپنا مزاج تھا، بھلا ان کو کیسے سمجھا سکتی تھی کہ ماں آگے پڑھنا کچھ بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ شادی تو ہر لڑکی کی ہو جاتی ہے، گھر میں بس جاتے ہیں، لیکن پڑھائی ایک عمر ہوتی ہے، اگر یہ عمر نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن ماں بس ایک بات جانتی تھی کہ شادی جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے کالج کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں لگ گئی۔ جو وقت بچتا سلائی کڑھائی کا کام کرتی، یہ معمول تھا کہ علاقے کے اچھے گھرانوں سے عورتیں امی کے پاس کام بنوانے آتی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے جوڑے دھاگے موتی ستارے دے جاتی تھیں اور ڈیزائن بھی سمجھا جاتی تھی۔ میں نے امی سے کام سیکھا، لیکن میرے ہاتھ میں ان سے زیادہ نفاست اور صفائی تھی۔ عورتیں میرا کام دیکھ کر دنگ رہ جاتی، وہ میرے سلیقے اور صورت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ امی سے باتوں باتوں میں کہتی، آپ کی لڑکی بڑی اچھی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ ہاں بہن، دعا کرو خدا اس کی قسمت اچھی کرے، اچھا گھر اور اچھا ور دے۔ ابھی تو کوئی رشتہ ملا ہی نہیں، دن رات یہی فکر کھائی جاتی ہے۔ امی ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے اور ساتھ مختلف اشیاء خریدنے میں لگے تھے۔ غریبوں کے ہاں تو اسی طرح جہیز جوڑا جاتا ہے، جو ہی بیٹی جنم لیتی ہے وہ اس کے لیے جہیز کی اشیاء ایک ایک کر کے ذخیرہ کرنے لگتے ہیں۔ امی نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ایک دوپٹے پر موتی ٹانکنے کا کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ امی نے فون اٹھایا، اٹینڈ کیا۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ میری ماں بہت خوش ہو رہی تھی۔ آخر میں امی نے ان کا شکریہ ادا کیا، سلام کر کے فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ماں کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت مسرور لگی، سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دینے لگی اور کہا، شکر ہے میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ اس وقت ابو آ گئے، خوشی سے نہال۔ میری ماں نے پہلی بات یہی بتائی، سونو ساجدہ کے ابو ذکیہ بیگم جو مجھ سے کڑھائی کروانے آتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ پسند کر لیا ہے۔ لڑکا محکمہ تعلیم میں 16ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور اس کی عمر 25 سال ہے۔ وہ ہفتے کے دن بات پکی کرنے آ رہے ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابو بے حد خوش تھے، وہ بے اختیار میرے کمرے میں آ گئے اور دعا دی۔ 2 دن بعد ذکیہ بیگم مٹھائی کا ٹوکرا
لے کر آ گئیں اور بات پکی ہو گئی۔ ماں نے مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی، سب مبارکباد دینے آنے لگے۔ میری سہیلیاں بھی آئیں، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ایسا اچھا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے، تم بڑی خوش نصیب ہو کہ آفیسر ملا ہے۔ جن دن لڑکے والوں نے رسم کے لیے آنا تھا، ماموں، چچا اور دیگر بڑے بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ان کی بھی تسلی ہو جائے، سب نے لڑکے کا نام پوچھا۔ ابو نے تنویر بتایا۔ دوپہر کو تنویر کے گھر والوں نے آنا تھا۔ امی نے کہا کہ کھانا تم اچھا بناتی ہو، لہٰذا کھانا تیار کر دو۔ میں نے مٹن قیمہ، چکن روسٹ، بریانی اور کھیر بنائی۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ سائقہ نے بتایا مہمان آ گئے ہیں۔ امی ان کو مہمان خانے میں لے گئیں۔ ماموں زاد سائقہ جو میری مدد کے لیے آئی تھی مجھے چھیڑنے لگی۔ لو بھائی، یہ تو پوری فوج آ گئی ہے تمہارے سسرال سے، تمہارے سسرال، سسر، جیٹھ، جیٹھانی، دیور، دیورانی، ماں بچوں کے اور تمہارے ہونے والے وہ خوب بن ٹھن کر آئے ہیں۔ اب جناب ان لذیذہ کھانوں کے علاوہ اپنے حسن کی جھلک بھی نہیں آپ کو دکھانی ہوگی، لہٰذا جلدی سے اپنا ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اگر ادھر آ دمکیں تو برا ہوگا، کیونکہ جناب پسینے میں شرابور کام والی ماسی لگ رہی تھی۔ میں نے غصہ دبا کر کہا، سائقہ کی بچی، چل یہاں سے زیادہ زبان نہ چلاؤ اور کھانا وہاں دے کر آؤ، میری مدد کر۔ ہاں بھائی، مگر تم ذرا اپنا خلیہ تو درست کر لو۔ تبھی میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بال ٹھیک کیے، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ دل زور زور سے دک دک کر رہا تھا اور نہ جانے خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ انہیں یہ مجھے ناپسند نہ کر دیں۔ کھانے کی ٹرے دھیرے سے میز پر رکھ کر پہلی ایک عمر رسیدہ عورت کی طرف دیکھا، جو شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ اس نے بڑی محبت سے مجھے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارے میری بیٹی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں بھائی تنویر، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے؟ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تنویر، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں شروع ہو گئیں۔ شام کی چائے سے پہلے انہوں نے منگنی کی رسم ادا کی اور پھر چائے پی کر چلے گئے۔ 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ ہمارا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ میں اکلوتی تھی، ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اہتمام کیا تھا۔ 2 ہفتے قبل ہی ڈھولک بجنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتی، ابٹن ملا جاتی، گیت گائے جاتے۔ مجھے مایوں پر بٹھا دیا گیا، سو اب میں قیدی ہو کر رہ گئی۔ تائی، پھوپھی، خالہ، ممانی سب آ کر وقتاً فوقتاً گھرداری کے رموز سمجھاتی تھیں کہ بیٹی اپنے شوہر کا کہا ماننا، ہم ان کو اتنی محبت عزت دینا کہ وہ تیرا ہو کر رہ جائے اور تیری ہر بات مانے۔ وقت رخصت امی نے مگر مجھے عجیب باتیں کہیں، مثلاً بیٹی پہلے دن سے شوہر پر روب رکھنا اور کہنا کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، اسے سرکاری گھر مل سکتا ہے تو مشترکہ فیملی میں رہنے کی بجائے تم دونوں میاں بیوی علیحدہ رہنے میں ہی سکون ملے گا، اور خبردار جو نند اور ساس سے گلی ملی، ورنہ ساری زندگی ان کی لاتیں کھاتی رہے گی۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا 2,000 ماں کو دے، باقی 18,000 تم کو دے۔ میں نے ماں کی ان نصیحتوں کو وقت رختی ذہن نشین کر لیا۔ ماں نے بار بار ہدایت کی تھی کہ میری نصیحت بھولنا مت، یہ سوچے بغیر کہ ان حرکتوں سے میرا گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سسرال والے تعلیم یافتہ، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے اشش کر اٹھتے اور نہایت اعلیٰ قسم کی بڑی اور زیورات لائے تھے۔ عروسی جوڑے میں میں بے حد جچ رہی تھی۔ ابو نے کافی رقم ادھار لی تھی، لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی۔ صورت اور سیرت دونوں ہی خوبصورت تھیں، تبھی وہ میرا بہت چاؤ کر رہے تھے۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا، قدموں میں پھول ہی پھول تھے، تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز واقعی خود کو میں خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ کسی کو ایسا احترام نہ ملا ہوگا جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں ملکہ ہوں اور میرے سامنے باقی سب رعایا ہیں۔ سہاگرات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ساجدہ دیکھو، تم میری حقیقی محبت اسی وقت پا سکو گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہوا تو تم میرا دل نہیں جیت پاؤ گی، لہٰذا وعدہ کرو میرے گھر والوں کا خیال رکھو گی۔ 2-3 ماہ تک تو میں چپ رہی۔ امی کا بار بار فون آتا، یہی وقت اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا تو پھر کچھ نہ کر سکو گی۔ پہلے سوچا کہ امی جان کو سمجھاؤں کہ ماں جاتے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا، ساس ماں جیسی ملی ہے اور دیور بھائی جیسا،
دیورانی اور نندیں بھی سب محبت کرنے والی ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کر رہوں؟ تو کیا میں تنہا رہ کر اچھی لگوں گی؟ میں ماں سے دبے لفظوں میں کہتی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کہا کرو۔ میں پڑا گند ذہن ہو جاتی ہوں۔ جب سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں پھر کیوں ان کے ساتھ بگاڑ لوں؟ ساس سویرے اٹھتے ہی پہلے میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی، اور نندیں غلام بن کر سامنے آتی، پانی کا گلاس بھی مجھے اٹھا کر پینے دیتی، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی ہر کوئی ہندا پیشانی سے ملتا، ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے، خوب پیار دیتے۔ میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کام کو وہ ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوئی ہوگی۔ سسرال میں اتنی اچھی نبھ رہی تھی، تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان سے الجھے جو اس سے محبت کرے؟ لیکن یہ بات میری امی کے سمجھ میں نہ آئی تھی۔ وہ بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ کب ان لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر میاں تم کو پیر کی جوتی سمجھ لے گا۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی مسلسل ایسی باتوں نے بھلا ہر میرا دل بڑا بوڑھا کر ہی دیا۔ تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی، اور پھر ایک روز جب تنویر دفتر سے تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے موڈ خراب کر لیا۔ وہ مجھ سے حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میری تنویر پر بل پڑے تھے، میرے تیور پر بل پڑے تھے۔ کسی بات کا جواب نہ دیا تو تنویر کا ماتھا ٹنک گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں چپ رہی۔ جب بار بار یہی پوچھا تو پھٹ پڑی اور کہا کہ ایک بات ہو تو بتاؤں، صبر کی انتہا ہوتی ہے، ہر کتنے دن چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ رہوں گی۔ میرا چین سکون آرام حرام ہے۔ جس کا جب جی چاہے میرے کمرے میں گھسا چلا آتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ نے الگ گھر نہ لے کر دیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تنویر کھانے تک خاموش رہے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے، میری جان ہم سے کچھ ناراض سی لگ رہی ہے۔ تب میں نے غصے میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے گھر والوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، سو مل گئی۔ حالانکہ گھر کا کام میں نہ کرتی تھی، مگر میں پھر جو شروع ہوئی تو رات گئے ایک اول پھول بکتی رہی، وہ بیچارے سنتے رہے، اف بک نہ کہی۔ اب روز میرا یہی تیور تھا۔ جب گھر آتے کمرے میں داخل ہوتے منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو لڑنا شروع کر دیتی۔ میں نے تمہارے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے، کہتے، نہیں میری جان، ایسا ناممکن ہے، میں تمہارے ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے سوا جی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم میرے بغیر جی لو اور صبح تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی۔ ان کو مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہ دی تھی، بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی، کیونکہ امی کے مسلسل فون آ رہے تھے کہ تم نے شوہر سے اپنی بات منوا لی یا نہیں، تو نڑی گاؤں دی ہے، بے وقوف کہیں کی، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تمہارا چاؤ پھر یہ لوگ تم کو کولہوں کا بیل بنا دیں گے، تب تم کچھ نہ کر پاؤ گی، نئی نویلی دلہن ہو کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی۔ بات کی سوچو، یہ ساری تنخواہ ماں کو دے کر تمہارے پلے 1000-2000 رکھیں گے، اس سے تمہارا کیا خواہشیں پوری ہوں گی؟ غرض میری ان پر اماں نے میرا اتنا سر کھایا کہ میرا دماغ خراب ہو کر رکھ دیا۔ میں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کہنی شروع کر دیں جو قبل از وقت ایک دیوانے کا خواب لگتی تھی۔ مثلاً علیحدہ گھر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چاہیے، وہ یہاں کیا پرورش پا سکیں گے، آپ کے بھائیوں کے بچے ان سے لڑیں گے، روز بچوں کی خاطر تو میں ہوگی، ہمارا تو جینا دوبڑ ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی بچے ہوئے کب تھے جب ایسی باتیں کرنے میں بنتی، مگر میں ایسے ہی اوٹ پٹانگ جواز نکال رہی تھی، کیونکہ بات جو نہ بن رہی تھی۔ میاں نے کافی سمجھایا، اکیلے گھر میں کیوں کر رہو گی، میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، شام کو لوٹوں گا، تم تنہائی سے گھبرا جاؤ گی، یہاں سب تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے، وہاں بات بات پر تم کو پریشانی ہوگی، پھر میرے لوگ یاد آئیں گے، یہ سب تم سے پیار کرتے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں خواہ کہ ہم وہم تم مت کرو، اگر جیب خرچ چاہیے تو بتاؤ، جتنا مانگو گی اس سے زیادہ دوں گا، لیکن میری ایک ہی بات ہے، نہیں، اس لیے تھی کہ ماں جو دن رات کھان کھا رہی تھی، الگ رہو الگ ہو جاؤ، ساتھ رہو گی تو عمر بھر
ان سے پھر الگ نہ رہ سکوگی۔ تمہارے میاں کی کمائی یہی لوگ کھاتے ہوں گے، تیرے پلے کیا بچے گا؟ اف، میں جب تنگ آ گئی اور میاں کسی طور نہ مانے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تمام رات روتی اور ان کو سونے نہ دیتی۔ انہوں نے صبح آفس جانا ہوتا، جب رات کو سو نہ پاتے تو صبح ان کے لیے تیار ہو کر آفس جانا مشکل ہونے لگا۔ یقین ہو گیا کہ اب اس عورت کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ ضد پر اڑ چکی ہے۔ ایک دن کسی کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہا، ساجدہ ابھی تم ضد میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے بیچ ہونے والے جھگڑے کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہ کیا، کہیں ان کا دل برا نہ ہو جائے۔ ماں نے میرا گرم جوشی سے سواگت کیا اور تسلی دی کہ اچھا کیا تم نے ہمت سے کام لیا، اب ان کو پتہ چلے گا، دیکھنا تیرے بغیر نہ رہ سکیں گے، کمرہ کاٹنے کو دوڑے گا، ابھی کے ابھی آ کر لے جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے ایک ماہ گزر گیا، پھر 2 مہینہ گزر گئے، تنویر نہ آئے۔ میں نے ان سے فون پر بات کرنا چاہی تو امی نے روکا، ابھی نہیں، انہی کو رابطہ کرنے دو ورنہ تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ تیسرے ماہ میری ساس آئیں، پھر جیٹھانی اور جیٹھ آئے، دیور اور دیورانی بھی مجھے منانے آئے، لیکن ہماری عقل مند اماں نے ہر ایک کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور اپنی شرط پر اڑ گئیں۔ حد یہ کہ مجھے فون پر بات کرنے سے روک رہے تھے۔ بار بار تنویر فون کرتے تو امی تلخ لہجے میں خود بات کر کے فون رکھ دیتی تھی۔ آخر تنویر اپنے والد کے ساتھ آئے، امی نے ان کو بھی ٹکا سا جواب دیا کہ الگ گھر لے کر نہیں دے سکتے تو ساجدہ نہیں جائے گی۔ اس طرح بے عزتی پر آخرکار مسئلہ گمبھیر ہو گیا۔ وہ صاحب حیثیت ہم سے سماجی لحاظ سے کہیں بہتر مقام والے عاجزی سے کام لے رہے تھے، اور امی تھی کہ اکڑتی جا رہی تھی، والد صاحب کو بھی نہ بولنے دیتی تھی۔ ان سے تو یہی کہتی کہ آپ بیچ میں نہ آئیے، بھلا آپ کو کیا خبر کہ یہ لوگ کس قدر دوغلے ہیں، اوپر سے بڑے اچھے بن رہے ہیں، مہذب ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں۔ میری بچی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ دن رات روتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتی تھی کہ کہیں والد صاحب ان کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر مجھے ان کا ہمراہ نہ بھیج دیں۔ دراصل امی چاہتی تھی کہ تنویر آفیسر ہیں، ساری تنخواہ میری بیٹی کی جولی میں آئے اور وہ ماں باپ کو کچھ نہ دیں۔ حالانکہ یہ سراسر زیادتی تھی، جنہوں نے پڑھایا لکھایا پرورش کی، ان والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ اسی سرد جنگ میں 1 سال گزر گیا، میرا مسئلہ اتنا بڑھا کہ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اب میں حقیقت میں پریشان رہنے لگی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، لاکھ میکے میں آرام صحیح، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرطیکہ کہ سسرالی اور شوہر اچھے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار بھی حد سے زیادہ کیا تھا۔ جب وہاں سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تب میرے دل میں خول اٹھے، عجیب کیفیت ہو گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تنویر یاد آتے، ان کے بغیر جی اداس رہتا، ان کی بے حد کمی محسوس ہوتی، دل لگتا اداس رہنے لگا۔ غلطی کا شدت سے احساس ہوا، لیکن چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو۔ میں شروع میں ہی بگاڑ نہیں چاہتی تھی، یہ سب ڈرامہ امی کے کہنے پر کر رہی تھی۔ حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہ تھی، بلکہ آرام تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ یہ میری شرط نہیں مانتے تو ہم طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ گئی۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئیں اور مجھے گلے سے لگایا۔ سب نے میرا ہندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات نہ دہرائی کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ میرے میاں کو اطلاع کی، وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور خوش ہو کر ملے۔ سبھی نے محبت سے مجھ کو سینے سے لگا لیا۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگا۔ آج میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ امی کافی عرصہ سے روٹھی رہیں، فون کرتی تھی تو بات کیے بغیر رکھ دیتی تھی۔ دکھ تو ہوتا تھا، مگر ماں کو ٹھکرا کر اپنا گھر پیارا کیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں چلی گئی، جا کر ان کے گلے لگ گئی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ماں ہر ماں ہوتی ہے، دل سے لگا لیا اور مان گئی۔ میں نے اور میرے خاوند نے ان کی بہت خدمت کی۔ بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس ٹھہرتی، بہت خیال کیا۔ تب ان کو احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پر بہت خوش ہے اور میری سب سے ساتھ اچھی گزر رہی ہے۔ سین بے خانیوال۔